ایک مرتبہ تو وہ لندن میں دوائی لینے گئے تو آگے سے ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ تو نائی ہیں. تو میرے بھائی تو پوچھتے ہیں کہ بھئی میں نائی کیسے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو جی پاکستان کی پرواز کے پر کٹے ہیں تو آپ تو نائی ہیں. تو یہ بات تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر مجھے بتائی. تو میں نے کہا انہوں نے غلط تو نہیں کہا. نقل اتارنا کوئی کمال بات نہیں. کمال بات تو یہ ہے کہ ایک نقلی وزیر اعظم ہو کر ملک پاکستان کی خدمت کی جائے. قومیں ترقی کس طرح کرتی ہیں. تو میں تو اسپیچ کر رہا تھا, اب مجھے آواز آئی کہ میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہے. اب میں نے غور دیا, پھر آواز آئی, میں پھر پریشان ہو گیا. پھر مجھے پتہ لگا, اور میرا جو سیکٹری تھا پھر اس نے مجھے بتایا کہ قومیں اس طرح ترقی کرتی ہے. السلام علیکم ناظرین, پاکستان نیشن ٹائمز کے ساتھ میں ہوں اظہر تراج. ناظرین ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. یہ ہیں وزیر اعظم پاکستان, جو دوسری دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں, جناب شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آج اس پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ سے ایک معتبر صحافی ہیں. آپ نے مجھے یہاں پر بلایا تو میں اس کے لیے آپ کا بہت زیادہ ممنون ہوں. آپ کی مہربانی. آپ نے یہ پنجابی سٹائل بڑا اپنایا ہوا ہے, کلا پہنا ہوا ہے, تو آج بڑے اچھے لگ رہے ہیں. آپ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ ایز این پرائم منسٹر آف پاکستان مجھے اس قوم کی نمائندگی کرنی ہے, اور یہاں کا جو کلچر ہے, اور میرا تو پنجابی کلچر ہے, تو مجھے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوپی میں نے اس وجہ سے پہنی ہے کہ جس نے ٹوپی پہنانی تھی وہ پہنا گیا ہے. شہباز صاحب ایسے لگتا ہے کہ آپ پہلوانی بھی کرتے رہے. ماشاء اللہ سے آپ نے بالکل درست بات کی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ میرے بڑے بھائی صاحب کو دیکھ لیں, ان کی تو ماشاء اللہ فزیکس بھی بڑی پہلوانوں والی ہے, اور ماشاء اللہ سے جتنا کھایا ہے ہم نے اس کو, اور جس طرح ہمارا ایک منشور ہے کہ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق رکھتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں, آپ کیا کیا کھاتے ہیں ناشتے میں؟ آپ دیکھیں کھانے کی بات کریں تو آپ کھانے کو رہنے دیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم پچھلے 90s سے پاکستان کو ہم نے کتنا کھایا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں میرا خیال ہے. مطلب کہ آپ کھاتے بھی ہیں اور لگاتے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں ایز این پرائم منسٹر آف پاکستان, میں سمجھتا ہوں کہ کھانے کے ساتھ اگر آپ لگائیں گے نہیں تو اس سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں پیدا ہوگی. آپ اس کی مثال کسی بھی پہلو سے لے سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کھاتا ہے تو اس کو لگانا پڑتا ہے. شہباز صاحب چلتے ہیں ہم اپنے جو انٹرویو ہے اس کے طرف, اور جو میرے کویشچن ہیں میں آپ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کی جو سوالات ہیں ان کے ہم جوابات دے سکیں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ انٹرویو ایک بہترین انٹرویو ثابت ہو. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو دوسری بار وزیر اعظم بن کر کیسا لگ رہا ہے؟ آپ ماشاء اللہ سے مجھے توقع نہیں تھی آپ سے کہ اس طرح کا آپ سوال کریں گے, کیونکہ ابھی تک جب میں ایون کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں ملک پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے ہماری قوم کی اور پاکستان کی کہ آج جس مقام پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا آج ہم اس مقام پہ نہیں, اور آج ہم اس کرسی پر باعزمان ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی فخر عظیم بات ہے. نواز شریف صاحب آپ کے بڑے بھائی ہیں, وہ لندن سے بھی اسی لیے آئے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے, تو وہ وزیر اعظم نہیں بنے اور آپ وزیر اعظم بن گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, اس کی جو بھی وجہ ہو, لیکن میں آپ کو اس بات کو دوسرے کانٹیکسٹ میں سمجھانے کی بات کروں گا. آپ دیکھیں کہ جو میرے بھائی ہیں وہ میرے بھائی نہیں ہیں صرف, وہ اس ملک کے پاکستان کے معمار ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ بیمار بھی ہیں, لیکن وہ اس ملک کے پاکستان کے معمار ہیں. وہ پہلے تو بیمار رہے تھے. ایک مرتبہ تو وہ لندن میں دوائی لینے گئے تو آگے سے ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ تو نائی ہیں.
تو میرے بھائی تو پوچھتے ہیں کہ بھئی میں نائی کیسے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو جی پاکستان کی پرواز کے پر کٹے ہیں تو آپ تو نائی ہیں. تو یہ بات تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر مجھے بتائی. تو میں نے کہا انہوں نے غلط تو نہیں کہا. اچھا، یہ پہلے بڑے بیمار تھے نواز شریف صاحب، پاکستان آتے ہی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں، جلسوں سے بھی خطاب کر رہے ہیں، دورے بھی کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ آپ دیکھیں جی، جس طرح سے آپ نے دوروں کی بات کی ہے کہ دورے ان کو پڑ رہے تھے تو اب وہ کیسے ٹھیک ہو گئے ہیں، تو اس کا جواب میں دینا چاہوں گا اپنی اس آڈینس کو، اس بھولی بھالی معصوم آڈینس کو جو اب ایسے کر کے مجھے دیکھ رہی ہے. تو ان کو میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ جو پنڈی والے حکیموں نے ہمیں دوائی دی ہے اور ان سے تو میرے بھائی صاحب کی طبیعت بہت زیادہ بحال ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بہت ہی اچھی بات ہے. یہ ایک اس قدم پہ لے کر جائے گی میرے بھائی صاحب کو جہاں سے اس پاکستان کی ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا. مطلب جو بھی لندن میں لوگ علاج کروانے گئے وہ پنڈی والوں کے پاس آئیں اور علاج کروائیں. آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں. آپ میرے بھائی بھی ابھی دوائی لینے آئے تھے لیکن وہ کیا ہوا کہ ان کو دوائی ملی نہیں. تو اب ان کو لگا کہ یہ دوائی مجھے دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ واپس چلے جانا چاہیے. وہ الگ بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جس طرح سے ان پہ اب دوائی میرے خیال میں اثر نہیں کرتی، دماغ ان کا بیٹھ گیا ہے. آپ ماشاءاللہ سے خوبصورت اینکر ہیں. مہربانی. میں بھی خوبصورت ہوں اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ میں نوجوان بھی ہوں، حسین بھی ہوں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ آپ کی جگہ کسی دوشیزہ کو ہونا چاہیے تھا تو یہ تو میرے لیے قابل افتخار ہوتا. شہباز صاحب، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جس کو دیکھتے ہیں، جس خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اس کے شادی کا پیغام بھیج دیتے ہیں یا اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. بھائی یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ میں ابھی ایک تاریخ ہے، پوری رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں. دیکھیے میں اس سے آپ کو اختلاف کروں گا، بلکہ کیا کہتے تھے اختلاف کروں گا کہ ایک مذاق کی حد میں کانٹیکس ہو رہی تھی. لیکن آپ نے تو پاکستان کے سامنے اور میری عوام کے سامنے تو آپ نے چٹھے کٹھے کھولنا شروع کر دیے ہیں. تو میں تو آپ کی اس بات سے آپ کی کتنی شادیاں ویسے؟ میری کوئی شادی نہیں ہے. اچھا، آپ کی کوئی شادی نہیں ہے تو پھر یہ سلمان اور سلیمان اور حمزہ کہاں سے آ گئے؟ دیکھیں جی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری تو ایک شادی ہے لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس میں کچھ حکیموں کا بھی کمال ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، اس پر بات کو کلوز کرنا چاہیے اور آپ کو اس طرح کے نامعقول سوالوں سے آپ کو مجھے دور رکھنا ہوگا. شہباز صاحب، کیونکہ اس وقت میں اس منصب پر براجمان ہوں تو میں ایک ملک کا ریپرزنٹیٹر ہوں. میں نے اس ملک کو ایک اپنی زبان سے اور اپنے تھرو آؤٹ دا میڈیا ذریعہ ابلاغ ہے میرے پاس. تو اس کے تحت میں نے ایک یونیک پیغام دینا ہے. آپ پتہ نہیں کون سے سوال لے کر. اچھا شہباز صاحب، میرا کیمرہ مین ہے نا جو ان کی شادی ہونے والی اس حکیم کا نمبر دے دیں. رہنے دیں آپ، رہنے دیں بس یار، کچھ کا اس کا فائدہ ہو جائے گا. اچھا شہباز صاحب، اچھا چھوڑ دیتے ہیں. شہباز صاحب آگے چلتے ہیں کہ مریم نواز آپ کی بھتیجی ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات تو پھر وہیں آ گئی کہ ایک خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے اور اس خواب کو شرمندہ بلکہ میرا خیال میں شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اب ہم نے جو پنجاب کا منصب ہے وہ ہم نے اپنی بھتیجی کو دیا ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ اس منصب کو بہت ہی احسن طریقے سے سر انجام دیں گی اور ان کی قیادت میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب میں مائک کو توڑ سکتا ہوں؟ نہیں ابھی نہیں. اچھا میں پھر ادھر آ سکتا ہوں. آپ دیکھیں مائک پہ بڑے پیسے لگے ہیں، آپ نے توڑنا نہیں اسے. ابھی ٹھیک ہے، آپ اینکر ہیں تو ہم بھی کوئی چھوٹی موٹی سیٹ پہ نہیں بیٹھے. آپ کو بتانا چاہیے کہ اس وقت ہم ایک ملک پاکستان کے اس عہدے پہ فائز ہیں جس کا خواب کبھی عمران خان صاحب نے دیکھا تھا. تو آج کل تو وہ آپ کو بتایا کہ وہ جیل میں بیٹھے ہیں. مریم کو 1 مہینہ ہو گیا تقریباً، تو وہ کیسا کام کیا ابھی تک انہوں نے؟
میں وہ جو محسن نقوی ہے, جو محسن سپیڈ ہے, اس کو وہ مار دے سکیں گی, یا آپ کی جو شہباز سپیڈ تھی اس کو؟ آپ دیکھیں جی, سپیڈ جو بھی ہو, ڈائریکشن ہماری ایک ہے, اور ڈائریکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو افق کی ان بلندیوں پر لے کر جائیں گے, بلکہ آپ کو تو میں ساتھ لے کر جاؤں گا. بہت شکریہ. اچھا, پی ٹی آئی والے آپ کے بڑے مخالف ہیں, آپ کی بڑی نقلیں اتارتے ہیں, ان کو کیا مسئلہ ہے آپ سے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقل, مذاق اڑاتے ہیں آپ کا. بات سن لیں میری آپ, نقل اتارنا کوئی کمال بات نہیں, نقل اتارنا کوئی کمال بات نہیں. کمال بات تو یہ ہے کہ ایک نقلی وزیر اعظم ہو کر ملک پاکستان کی خدمت کی جائے. بہت شکریہ. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ نے جاپان میں جا کر ایک جملہ بولا تھا, وہ کیا تھا جملہ؟ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ جو قومیں تشکیل پاتی ہیں اور قومیں جو افق کی ان بلندیوں پر پہنچتی ہیں جن کو جس کا نظریہ آج تک پورے سیاسی ڈرائیوروں نے استعمال کیا ہے, بشمول میں اور میرے بڑے بھائی صاحب نے, جس نظریے کو تحت لے کر جو ہم افق کی ان بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو جب میں جاپان گیا تو میں نے دیکھا کہ قومیں ترقی کس طرح کرتی ہیں. تو میں تو اسپیچ کر رہا تھا, اب مجھے آواز آئی کہ میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہے. اب میں نے غور دیا, پھر آواز آئی, میں پھر پریشان ہو گیا. پھر مجھے پتہ لگا, اور میرا جو سیکٹری تھا پھر اس نے مجھے بتایا کہ قومیں اس طرح ترقی کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قومیں کس طرح ترقی کرتی ہے؟ آپ کو مجھے تو نہیں پتا. نہیں پتا نا, میں بتا دوں. قومیں اس طرح ترقی کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ ترقی کا راز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خاموش ہو کر اپنا کام کریں گے تبھی ملک ترقی کرے گا, اور اس کے علاوہ ترقی کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا. شہباز صاحب, پروگرام طویل ہو چکا ہے, میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کو ختم کیا جائے. میرا آخری سوال ہے. میں معذرت کے ساتھ آپ کو پھر یہاں پر ٹوکنا چاہوں گا, کیا آپ کہیں باقی جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں ان کی طرح آپ بھی مجھ سے بیزار تو نہیں ہو؟ نہیں, بیزار نہیں ہوا, لوگ انجوائے کر رہے ہیں, میں بھی انجوائے کر رہا ہوں. بھائی بات سننے آپ میری, اور جو ہمارے ایک اور اسٹیج ڈرامے سے اتنا انجوائے نہیں کیا جتنا آپ کو انجوائے کر رہے ہیں. بات سننے, اور جتنا ہمارے مولانا صاحب ہیں بھائی ہمارے, وہ اتنا تو وہ بھی ہم سے خفا نہیں ہوتے جتنا آپ یہ لاسٹ کویسچن کی بات کر کے آپ نے میرے دل کو خفا کیا ہے. میں تو یہ چاہتا تھا کہ آج آپ یہاں پر بیٹھ کر ملک کے ترقی کو کس طرح آگے لے کر جانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں, ہماری قوم ہے, ہمارے پاکستانی ہیں اور پوری دنیا کے لوگ یہ جان سکیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا اور آپ ملک کو ترقی کی راہ پر کیسے ڈالیں گے. بڑا اچھا سوال ہے, اور میں اسی سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں آج آیا ہوں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ جواب دیں. میں جواب دے رہا ہوں نا بھائی صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن کیا کہتے ہیں اسے منجی تلے ڈھانگ دیں, بلکہ منجی تلے ڈھانگ پھیریں, ڈانگ تو نہیں, ڈانگ کے نیچے یا جو بھی ہے منجی تلے ڈانگ پھیریں, بلکہ منجی تلے خود بڑھ جائیں, تو اس طرح پھر قومیں ترقی کرتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ منجی تلے ڈانگ تو پھیر دی ہم نے, اب کیا کریں گے؟ آپ منجی تلے ڈھانگ کے, بلکہ ڈانگ کے یعنی کہ منجی کے نیچے بیٹھ کر آپ نے خاموشی سے جو بڑے ابا صاحب بیٹھے ہیں جن کی قیادت میں ہم نے 75-76 سالوں سے اس ملک کو ایک ابے جو بیٹھے ہیں ہمارے, ان کے حکم پر جو ہم نے ملک کو چلایا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ منچی کے نیچے بیٹھ کر ان کی خاموشی سے بات نہیں سنیں گے اور پاکستان کی عوام کو بیوقوف نہیں بنائیں گے, ملک ترقی نہیں کرے گا. شہباز صاحب, آپ ایک دفعہ انقلابی بن گئے تھے, آپ نے وہ حبیب چالب کا شعر ہے نظم میں پڑھنا شروع کر دی تھی, ایسے دستور کو صبح بے نور کو. کیا بات کرتے ہیں آپ, کیا بات کرتے ہیں آپ, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, آپ بھی نہیں مانے گا, میں بھی نہیں مانوں گا, اور اس ملک پاکستان کا ایک بچہ بلکہ میں سمیت خود نہیں مانتا کہ میں اس ملک پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں. بہت شکریہ جی. وقت بہت طویل ہو چکا ہے اور ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو چکا ہے. تو ناظرین, ہمارے ساتھ تھے شہباز شریف صاحب, بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ شکریہ کرنے کا یہ الفاظ
نہیں، یہ کوئی دستور بھی نہیں شکریہ ادا کرنے کا، اس کے لیے کوئی دوسرا لائے عمل بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. اور میرے نزدیک اس کا لائے عمل یہ ہے کہ اگر آفٹر دا ریکارڈنگ اگر آپ میری کوئی خاطر تواضع بریانی کے ساتھ کر دیں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوگا. بہت شکریہ. شہباز صاحب، ہم نیکسٹ ٹائم آئیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بریانی کھلائیں گے. فی الحال بریانی کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اس کے بعد سحری کا ٹائم ہے، سحری کے وقت بریانی نہیں کھاتے. ناظرین، یہ تھے طاہا منصور صاحب جو کہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان کی جو ڈمی اور میمکری کر رہے تھے بڑے زبردست انداز میں. ناظرین، ہم اگلے ایپیسوڈ میں اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے کریکٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.